السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس محفل کو ہم سب کے لیے علم، عمل، ایمان، تقوی میں اضافے کا باعث بنائے انشاءاللہ، اور یہ محفل ہمارے لیے کل بارگاہ الہی میں ذریعہ نجات بھی بنے۔ سورہ یوسف آپ نے سنا کہ اس پہ ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ احسن القصص، یہ سب سے بہترین قصہ ہے، عمدہ ترین، خوبصورت۔ تو اس پر جو گفتگو ہم کریں گے وہ تو ٹائم بھی ہمارا مختصر ہے اور بات بھی ہم مختصر ہی کریں گے، لیکن اس پہ سچی بات یہ ہے کہ جب اہل علم نے لکھا ہے تو کئی حوالوں سے، کئی جوانب سے اس پر گفتگو کی ہے کہ اس میں کیا کیا ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو مل سکتا ہے، اور وہ باتیں جو ہیں وہ سینکڑوں میں جاتی ہیں، یعنی کوئی 2 4 5 10 20 40 والی بات نہیں، سینکڑوں میں اس سے ہمیں حاصل ہونے والے جو فائدے ہیں وہ اس صورت میں ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ہم مختصری بات کریں گے انشاءاللہ۔ واقعہ آپ سب کے علم میں ہے، میں کوئی پورا واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کروں گا، لیکن جہاں جہاں جو بات آتی جائے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم وضاحت کر لیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو کتاب مبین ہے، واضح کرنے والی ہے۔ واضح کرنے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو واضح کرتی ہیں۔ واضح کرنے میں یہ انسان کے لیے حلال حرام، دنیا کی زندگی کے معاملات، یہ بھی واضح کرتی ہیں آیات۔ اور سب سے زیادہ جو چیز واضح ہوتی ہے وہ انسان کے لیے صراط مستقیم ہے، جس پر چل کے انسان اپنے آپ کو کل قیامت کے دن کامیاب کروا سکتا ہے، جنت میں لے جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ صورت جو ہے نا ہمیں اس طرح سے یہ وضاحت دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جن حالات میں صورت نازل ہوئی اس کا ہم ابھی تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر جینے کے سلیقے، طریقے، حلال حرام، جائز ناجائز، کیا کرنا ہے، کیسے جینا ہے، ایک انسان کس طریقے سے انسان بھی بن کے رہ سکتا ہے، وہ بھی ہمیں یہ صورت سکھاتی ہے، اور ساتھ ساتھ قیامت کی، کل قیامت کے دن جو حالات اور معاملات پیش آئیں گے اس میں کس طریقے سے ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص کہا، بہترین قصہ۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ پورا قصہ، بھائی نے بھی ابھی راستے میں گاڑی میں مجھ سے پوچھا کہ یہ ایک ساتھ ہی پوری صورت نازل ہوئی ہے، پورا قصہ ایک ساتھ، ذکر بھی ایک ساتھ ہے اور نازل بھی ایک ساتھ ہوا ہے۔ باقی جتنے آپ واقعات دیکھیں گے قرآن مجید میں، خاص طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، وہ بکھرے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر اس موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے جتنی بات وہاں مقصود تھی وہی ذکر کی ہے، اور اکثر واقعات ایسے ہی ہیں جتنی پچھلی قوموں کے واقعات ہیں۔ یہ صورت جو وضاحت کر رہی ہے یہ ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی واضح کر رہی ہے، مستقبل کے معاملات بھی واضح کر رہی ہے۔ ایک ساتھ جو پوری صورت نازل ہوئی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات میں نازل ہوئی تھی جب آپ بڑی پریشانی میں مبتلا تھے۔ اکثر مفسرین نے جو اس کے نزول کا وقت ذکر کیا ہے وہ مکہ کے آخری ایام، خاص طور پر عام الحزن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشانی میں تھے کہ آپ کی زوجہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دنیا سے چلی گئیں،
اور آپ کے چچا ابو طالب کہ جن کے پاس آپ نے پرورش بھی پائی، انہوں نے آپ کا بڑا ساتھ بھی دیا، بڑا دفاع بھی کیا، بہت تعاون بھی کیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ اور اکثر مورخین کے نزدیک ان دونوں شخصیات کی وفات میں زیادہ وقت نہیں ہے، کسی نے 3 دن اور کسی نے 6 مہینے، کسی نے 3 مہینے، بہرحال قریب قریب وقت میں ان کا دنیا سے جانا ہوا۔ اور یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے مضبوط، دنیا کے اندر ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ساتھ دینے والے لوگ تھے۔ بیوی بھی آپ ام المؤمنین کے بارے میں جانتے ہیں، سیدہ ختیجہ کے بارے میں، اور آپ کے چچا کا دفاع آپ کے لیے، اور پھر آپ کا ایک غم، اس کے اوپر ایک اضافی غم تھا کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اس شدت کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں، یعنی اب آپ یہ ذرا سا نوٹ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے 50 سال سے اوپر ہے۔ 10 سال جو آپ نے مکہ کے گزارے ہیں وہ حق بات کہتے ہوئے، اور لوگوں نے آپ کو حق بات پر تکلیفیں بھی دی ہیں۔ اس سے پہلے آپ بڑی محبوب شخصیت تھے، مکرم تھے، صادق اور امین تھے۔ 40 کے بعد جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی بات کی تو پھر آپ کا اسٹیٹس ان کی نظروں میں تبدیل ہو گیا، اور ان کو تکلیف آپ سے نہیں تھی۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو، ان ظالموں کو اصل میں اللہ کی آیات سے مسئلہ ہے، اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ وہ جو 10 سال آپ نے تکلیفیں سہیں، آپ حق بتا رہے ہیں، آپ ان کو ان کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ یعنی صحیح مسلم میں ضماد الازدی جو اپنی قوم کے بڑے تھے، سردار تھے، مکہ میں آئے، تو ان کے جب مکہ میں آئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف پروپیگنڈے معروف تھے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے نا، وہ اس وقت آپ کے بارے میں بات کہی گئی کہ یہ مجنون ہے۔ یعنی ترجمہ کروں، قرآن میں ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس عقل نہ ہو، جس انسان کے پاس بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ تو ضماد الازدی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک وہ تھا کہ میں رقیہ کرتا تھا پہلے زمانے میں، اور لوگ میرے ہاتھ شفا یاب ہو جاتے تھے، تو میں نے کہا چلو میں اس آدمی کو ملتا ہوں، اس کی باتیں سنتا ہوں اور اس کا علاج کرتا ہوں۔ میں ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے کہا اللہ کے نبی بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ کا لوگ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ پورا خطبۃ الحاجہ ہے۔ سننے کے بعد اس نے کہا اللہ کے نبی دوبارہ پڑھیے۔ وہ اس وقت اللہ کے نبی کا سے مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن اس نے آپ دوبارہ پڑھیں اس کلام کو۔ جب دوبارہ پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، میں دنیا میں جادوگروں سے بھی ملا ہوں، پاگل لوگوں سے بھی ملا ہوں، جاہلوں سے بھی ملا ہوں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ انسان اس انداز میں، کوئی بیوقوف آدمی، کوئی جادوگر آدمی، یہ ایسے آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف پیش کیا، تو انہوں نے کہا آپ ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کروں۔ یعنی آپ حق بتا رہے ہیں، اور آپ کے بارے میں باتیں کیا کی جا رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کیا کی جا رہی ہے کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، مجنون ہیں۔ پھر بیوی کا دنیا سے جانا اور پھر چچا کا جانا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس طرح رکھا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں آپ کے نزدیک کسی کو نہیں آنے دیا اللہ نے، آپ کے دل کے اندر کسی کو اترنے نہیں دیا اللہ نے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے دل میں محبت، خلت، بھروسہ، تعلق، وہ صرف ایک اللہ کے ساتھ رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو اکیلے ہی رکھا ہے۔ جہاں جہاں کوئی چیز آپ کے لیے ضرورت پڑتی گئی دنیا کے اسباب میں، وہ قریب آئی، لیکن جہاں ایسا کوئی معاملہ بنتا تھا تو وہ اللہ کی طرف سے ہٹا لیا جاتا تھا معاملہ، کہ آپ کا دل اللہ کی محبت کے لیے خالص رہے۔ پھر اللہ نے صورت نازل کی اس کیفیت میں کہ جب آپ کے دشمن آپ کے بڑے مخالف تھے، آپ حق بات کر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، دنیا میں آپ کبھی کسی کی بھلائی کی بات کر رہے ہوں، کسی کے لیے بڑے خلوص کے ساتھ اس کو سمجھا رہے ہوں، اور وہ الٹا آپ کو غلط کہہ رہا ہو، تو آپ کو غصہ آتا ہے نا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔
آپ کو یہ غم بھی کھایا جا رہا تھا کہ ایمان کیوں لا رہا ہے، کیونکہ آپ کو حقیقت پتہ تھی کہ بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو آخرت تباہ و برباد ہے، ہمیشہ کی کا انجام خراب ہو جائے گا. تو آپ پوری کوشش کرتے تھے، پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا اہتمام کرتے تھے کہ کسی طرح بندہ کلمہ پڑھ دے، کسی طرح پڑھ دے. اس کیفیت میں پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی. اور دوسری چیز احسن القصص میں ایک تو تسلی ہے پوری صورت ایک ساتھ، دوسری چیز بڑی خوبصورت یہ ہے، اس پہ بڑی اہل علم نے بہت جانبوں سے لکھا ہے کہ اس صورت میں احسن القصص کیا ہے. لمبی بات ہو جائے گی، ابھی پہلی بات ہماری لمبی ہو گئی. تو اس پہ ایک جانب میں اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ صورت جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ انجام، اینڈ، وہ آخرکار جیت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے بندوں کی ہوتی ہے. اور یہ صورت میں نے اصل میں بس کوشش یہ تھی کہ آپ کو یہی بتاؤں کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جب آخر میں جب معاملہ حل ہوا تھا نا سیدنا یوسف علیہ السلام بھائیوں کا ساری معافی تلافی اور سب کھل گیا تھا معاملہ، تو اس وقت یہ الفاظ ہے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. اللہ تعالیٰ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے، ہم خطا پر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ذکر فرمایا کہ جو تقوی اختیار فرماتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. لیکن ایک عرصہ لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، ایک دہائیاں لگتی ہیں. یعنی بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، بچہ چھوٹا سا سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیا گیا، پھینکنے والے اپنے بھائی تھے. پھر بازاروں میں بکا وہ غلام بن کے. پھر وہ بچہ ایک بڑے گھر میں چلا گیا عزیز مصر کے. پھر وہاں سے جیل پہنچا، وہاں سے پہنچنے کے بعد پھر اسے حکومتی معاملات کی ریل پہ ہاتھ میں آئی. یہ ٹائم لگا، اور بیٹا بھی اور والد بھی دونوں اپنی اپنی جگہ تکلیفوں میں اور کرب میں گزر رہے تھے. ٹائم لگتا ہے انسان کو. یہ صورت جو موٹی موٹی تین باتیں ہمیں سکھاتی ہے نا، تین باتیں موٹی موٹی. نمبر ایک، انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے انجام کے لیے، اینڈ کے لیے، نتائج کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے. فوراً رزلٹ آ جائے، فوراً میرا مسئلہ حل ہو جائے، فوراً میں جیت جاؤں، فوراً حق ثابت ہو جائے، فوراً میں سچا ثابت ہو جاؤں، فوراً میں سامنے میرے کو غلط ثابت کر دوں، فوراً کا معاملہ ہے ہی نہیں. نمبر دو، انسان کو اس جلد بازی نہ کرنے میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا، میری یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی، میرے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہونا ہے، میں تو اب ایسے ہی جیوں گا. جہاں انسان نے ایسا سوچ لیا پھر نتیجہ ویسے ہی ہوگا. اتنا یقین ہو کہ میرا مسئلہ حل ہوگا. اور یہ یعقوب علیہ السلام کو ایسا دہائیوں بعد بھی، یعنی 30 سے 40 سال کا عرصہ ہے کہ ایک اہل نے اس کے اندازے کے حساب سے ذکر کیا ہے، جو والد اور بیٹے کی جدائیگی میں. تو یقین آخر تک تھا. جب وہ آخر میں بھی آپ صورت میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ جب دونوں بیٹے جدا ہو گئے، پھر تیسرا بھی نہیں آیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. وہ جب واپس پلٹے اور ان کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو بیٹوں نے کہا کہ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا وتکون من الہلک. اب تک یوسف کی یاد ستا رہی ہے. 30 سے 40 سال کا عرصہ، یوسف اب تک دماغ سے گیا نہیں، لیکن یقین تھا نا، وہ نا امیدی نہیں تھی. اور یہی چیز آگے بیٹوں کو کہی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اور تیسری چیز ہے صبر، اس صورت میں جو پورا خلاصہ ہے اس صورت کا. اب میں تھوڑی تھوڑی چند ایک باتیں جو ہم جس ایج کے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ سورت کے آغاز میں خواب کا تذکرہ ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، اور اپنے والد سے ذکر کیا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خوابوں کی اپنی ایک تعبیرات ہوتی ہیں. خوابوں میں جو چیز اس طرح اندر آتی ہے وہ حقائق اس طرح سے نہیں ہوتے. اسی لیے جو خوابوں کی تعبیر کرنے والے ہیں، یہ خاص اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک فن ہے، یہ کوئی کتابوں سے سیکھا نہیں جاتا. یعنی یوسف علیہ السلام آگے چل کے اس صورت میں 3 خواب ذکر ہوئے ہیں. ایک یوسف علیہ السلام کا، اور ایک فرعون کہاں سے آ گیا
دو عزیز مصر نے دیکھا، بادشاہ نے وقال، وہ تو بادشاہ تھا، 7 گائیں اس کا تذکرہ، اور ملک، اور 2 قیدیوں نے 3 خوابوں کا تذکرہ ہے، اور ایک سیدنا یوسف علیہ السلام کا اپنا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب کی تعبیر نہیں پتا تھی، باقی 2 کے خواب کی تعبیر بتائی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کی تعبیر انسان کو، حالانکہ اللہ کی طرف سے وحی کے سلسلے اور نبی آدمی تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ خوابوں کے سلسلے میں 2 باتیں آپ کو سمجھانی ہے، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی کہیں بیان ہوا تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا خیر کا سلسلہ ہے، لم یبقى من بشرات النبوتی الا الرؤیا الصالحہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اب وہ جو نبوت کے ذریعے سے خوشخبریاں آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ انبیاء کے اوپر وحی کرتا ہے، خیر کی باتیں پھیلتی ہیں، لوگوں دین سیکھتے ہیں، آخرت کی کامیابی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ جو اچھے خواب ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے رہیں گے، یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ایک پیغام کا، تسلی کا، اس میں بڑی باتیں بندے کو سکھائی جاتی ہیں۔ یرا المسلم ترا لہ، بندہ خود دیکھتا ہے اپنے لیے یا کوئی اس کے لیے خواب دیکھ کے اس کو بتاتا ہے۔ بندہ جب تکلیفوں میں ہو نا، پریشانیوں میں ہو، بڑی ذہنی الجھنوں میں ہو، تو اللہ کی طرف سے بڑی ایک بشارتیں آتی ہیں، اور شاید آپ لوگ اپنی زندگی میں دیکھتے ہو، کبھی پریشان ہو، طرف سے ایک خیر کا دروازہ کھلا ہے بندے کے لیے۔ مطلب یہ ایک نیک خواب ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، اس میں آپ کو خود دیکھنے کو ملتے ہیں، کوئی اور دیکھتا ہے، آپ کو بتاتا ہے آپ کو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سمجھیں کہ ایک پیغام کا، ڈائریکٹ پیغام کا ایک سلسلہ ہے، اور احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس حوالے سے نا ہمارے 2 طرح کے ہمارے رجحانات ہیں، جو دونوں غلط ہیں، تیسرا صحیح ہے۔ 2 رجحانات کیا ہیں؟ ایک تو ہم خوابوں کو یہ سمجھتے ہیں، جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو اس نے جب تعبیر پوچھی لوگوں سے جن کو نہیں آتی، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اضغاث احلام۔ یہ تو ایسے کوئی خیالات اور سوچیں، اور جو انسان کے دماغ میں خود چل رہا ہوتا ہے نا، سوچتے اس سے سو جاتا ہے، تو وہی دماغ میں چلتا رہا۔ ایسا ہوتا ہے، خواب ایسے آتے ہیں کہ جو انسان اس کے دن بھر میں جو چیزیں چل رہی ہوں، دماغ میں گھوم رہی ہوں، پھر خواب میں وہی دیکھتا ہے۔ ایسے بھی خواب ہوتے ہیں، لیکن ہر خواب اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اور ایک جانب ایسی ہے کہ جن لوگوں نے خوابوں کو اللہ کی شریعت اور دین بنا دیا ہے، حضور کی زیارت ہوئی، یہ حضور کا پیغام ہے فلاں، خوابوں سے دین اور شریعت ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے اچھائی آپ کو ایک پیغام تو پہنچتا ہے، لیکن یہ کوئی حقیقت کو یوں نہیں تبدیل کر سکتے کہ اللہ کا دین تبدیل ہو جائے۔ اور کچھ لوگ جو پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا کے حساب سے، اپنی عقل کے حساب سے جی رہے ہوتے ہیں، خواب واب کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سائنس کے اعتبار سے اس کی جب تو تحلیل کرتے ہیں، اس کی جب آپ کو وضاحت دیتے ہیں، تو یہی ہے کہ جی آپ کی سوچ اور افکار ہیں جو آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں، اور وہ ایک تصویری شکل کے اندر آپ کے سامنے، ایک امیجنری شکل کے اندر آپ کے سامنے، دماغ میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو دونوں انتہائی اپنی جگہ پر غلط ہیں کہ خوابوں سے دین کو ثابت کیا جائے۔ سارے خواب غلط اور جھوٹے ہیں، سچے خواب بھی ہوتے ہیں، حقیقی خواب بھی ہوتے ہیں، شیطانی خیالات بھی خواب میں اندر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہم مسئلہ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام سمیت یہ 12 بھائی تھے، ان کے 11 بھائی تھے، انہوں نے 11 کو دیکھا تھا نا، 11 ستارے۔ اس میں کئی ایک مورخین اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں نا، جن کا تذکرہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، 12 چشمے اور سارا، وہ یہی ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان سے یہودیوں کے 12 قبیلے چلے ہیں، اکثر اہل علم کی یہ رائے۔ اب اس میں باقی 10 بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، باقیوں کی والدہ الگ تھیں، ان کی والدہ الگ تھیں، 2 بھائیوں کی، یہ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام یعنی ہمارے والد ان 2 بچوں سے زیادہ، اور قرآن میں ذکر اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا، ہمارے والد کو ان سے، ہم سے زیادہ محبت ہے، ونحن عصبہ، ہم بڑے نوجوان طاقتور تو ہم ہیں، یہ تو چھوٹے ہیں، لیکن باپ کو ان سے زیادہ محبت ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ان لوگوں نے کہا، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان بھائیوں نے، کہ ہمارے والد کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، ہمارے والد کھلی گمراہی میں، یعنی یہ جو جس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے کیا پیدا ہوا؟ حسد،
بھائیوں کے دل میں، اور وہ حسد ان کو اس حد تک لے گیا کہ بھائی کو قتل کرنے، ایسا قتل جو بڑا دردناک اذیت ناک ہو کہ اندھیرے کنویں کے اندر زندہ بھائی کو پھینک کر آ جائے، چھوٹے بھائی کو۔ غلطی تھوڑی سی سمجھے آپ، بات کو سمجھے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکل لائف کے اندر، آپ میں سے اکثر ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی اولادیں یعنی چھوٹی ہی ہوں گی، کیونکہ اتنی بڑی عمر کے بھی آپ لوگ نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ بچوں کے درمیان عدل سیکھیے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، برابری کرنا بچوں کے درمیان ہم نہیں کر پاتے۔ اکثر گھروں میں اب جھگڑے جو ہیں، آپ میں جو شادی شدہ حضرات، میں جنرل بات کر رہا ہوں، جو ایجڈ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی شادیاں کر چکے، وہ بچے شادی شدہ ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی الگ رہ رہے ہیں، بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی، اس میں بھی گھروں کے اندر جھگڑوں کی بہت بڑی وجہ، اختلاف کی بہت بڑی وجہ، حسد کی بہت بڑی وجہ، ایک دوسرے سے لڑنے کی، رشتہ داریاں ٹوٹنے کی بہت بڑی وجہ، ماں باپ کا کچھ بچوں پر ظاہری محبت کے اظہار میں فوقیت دینا ہے، کسی کو اپنے قریب رکھنا، اس کا خیال کرنا، اس کی بات ماننا، اس کی حمایت کرنا، اس کی طرفداری کرنا، اس کو دینا، اس کو نوازنا، اس کو مطلب اس کا بہت زیادہ خیال کرنا، دوسرے کو پوچھنا نہیں، دوسرے کو دیکھنا نہیں، اس کی طرفداری نہ کرنا، اس کو نیچا دکھانا، اس کو کمزور ثابت کرنا، یہ بڑوں کی بات کر رہا ہوں، جس وجہ سے جو اب شادی شدہ بچے ہیں وہ آپس میں بھی الجھ رہے ہیں۔ بیٹوں کی شادیاں کر دیں، کسی بیٹے کی بیوی ماں کے لیے آنکھ کا تارا ہے، اور کسی بیٹے کی بیوی ماں کے لیے ہضم ہی نہیں ہوتی۔ یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ دونوں تو، اب آپ جو حضرات ہیں، وہ تو جو ان کی غلطیاں ہوئیں، اب جس طرح ہو گئی، وہ آپ چاہیں ان کو چینج کرنا، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب دعا کریں، کوشش کریں، ایسا نہیں ہے کہ کوشش چھوڑ دیں، لیکن یہ امید رکھیں کہ چینج ہو جائیں تو اللہ کو خاص کوئی، اللہ کی طرف سے وہ خاص رحمت ہو جائے تو ممکن ہے، ورنہ جو انسان جس کردار پر زندگی گزار کے پہنچ جائے، اور خاص طور پہ وہ اپنے بچوں سے کچھ سیکھے، یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ کوئی باہر والا کوئی سکھا دے، ان کی کوئی بہن ان کو کچھ بتا دے، والد کا بھائی ان کو کچھ بتا دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بچوں سے ماں باپ کا سیکھنا خاص طور پہ بڑی عمر کے ممکن نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح مت کیجیے گا، جو غلطی آپ نے بڑوں سے دیکھی ہے وہ آپ اپنے بچوں کے ظاہری محبت میں، محبت کے اظہار میں برابری ضروری ہے، ہمارے دین نے اس کو لازمی قرار دیا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے مجھے ایک باغ دینے کا ارادہ کیا تحفے میں، والدہ سمجھدار تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، اللہ کے نبی کو گواہ بنا لیجئے جا کے، تاکہ کوئی، اس دور میں کوئی قانونی کاغذات تو ہوتے نہیں تھے کہ یہ ٹرانسفر ہو گیا ہے، سب کچھ پتہ چل جائے کہ بھئی کل کو کوئی مسئلہ ہو کہ باقی بچوں میں اس بچے کو دیا تھا اور اللہ کے نبی کے سامنے دیا تھا، اور یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ بڑی سمجھدار عورت تھی، ڈائریکٹ منع کرتی نا شوہر کو تو معاملہ بگڑ جاتا، جانتے ہیں آپ، یہ بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں میرے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان سے تذکرہ کیا، میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ سب بچوں کو دیا ہے؟ کل ولدک نحلت ھذا، سب بچوں کو اس طرح سے تحفے میں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو ظلم کر رہے ہو اس پر میں گواہی نہیں دے سکتا، یہ تم ظلم کر رہے ہو اپنے بچوں پر، باقی بچوں پر، میں اس پر گواہ، یہ ظلم ہے۔ یعنی بچوں میں فرق کرنا، ایک ہے ضروریات زندگی ان کو دینا، وہ تو ہر ایک کے اپنے اپنے حساب سے ہوگا۔ جب آپ کفیل ہیں بچوں کے، ایک بچے کی ضرورت کچھ ہے، ایک بچے کی ضرورت کچھ ہے، ایک بچے کی اسکول کی فیس اور ہے، ایک بچے کے اخراجات اور ہیں، بیٹی کے اور بیٹے کے اور، یہ الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے بچے اگر بڑے بھی ہو جائے، شادی شدہ بھی ہو جائے، اور وہ ضرورت مند ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی واقعی ضرورت ہے، تو اس کی مجبوری میں، اس کی ضرورت میں اس کا خیال کرنا، دوسرے کا نہ کرنا، یہ بھی الگ چیز ہے۔ لیکن تحفہ دینا، تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، ہبہ ہوتا ہے، جس میں سامنے والے کو جب کوئی چیز دی جاتی ہے، وہ محبت کی وجہ سے دی جاتی ہے، محبت میں اضافے کے لیے، اس کے اکرام میں، اس کی عزت میں، فرق سمجھ رہے ہیں؟ اولاد میں کوئی بھی چیز، ہبہ، تحفہ، اس طرح کی ایک کو دینا، دو کو دینا، باقیوں کو محروم کرنا، یہ مت کیجیے گا۔ اور اسی لیے بہت بڑے جھگڑے اس وقت کاروباری اعتبار سے، وراثت کے معاملات میں اسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں کہ ایک دو بچے کاروبار میں شریک ہو گئے، دوسرے رہ گئے، پھر وہ بعد میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب تقسیم میں جھگڑے، یا تو جو بچے شریک تھے ان پر ظلم ہو جاتا ہے، یا وہ ظلم کر جاتے ہیں باقی اپنے بہن بھائیوں پر۔ وجہ یہ تھی کہ
کلیئر نہیں کیا تھا. میں نے جب اپنے بچوں کو کاروبار میں شریک کیا تھا، اپنے بیٹوں کو، ایک کو، دو کو، باقی نہیں ہوئے، میں نے کلیئر نہیں کیا، میری غلطی تھی. ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ حسد قتل تک لے جاتا ہے. آپ نے دیکھ لیا. آگے بڑھیے. بھائیوں نے منصوبہ تیار کیا کہ اب یہ حسد ان کو یہ کہ اس سے جان چھڑانی ہے. اپنے ابا کے نزدیک، ہم نے اپنے والد کے نزدیک وہ مقام حاصل کرنا جو ہمارا حق ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے یوسف علیہ السلام کو والد سے دور کرنا پڑے گا. پلان یہ کیا کہ ایک پکنک کا پروگرام بناتے ہیں، ان کو لے کر جاتے ہیں اور لے جا کر اقتلوا یوسف، آغاز یہاں سے وہ قتل کر دو اس کو، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو. بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اپنے بھائی کو قتل. اقتلوا یوسف وطرحوه، کیا الفاظ ہیں، فی غیابت الجب، والقوه فی غیابت الجب. اور آگے کیا ہے؟ اقتلوا یوسف وطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اس کو قتل کرو یا کہیں پھینکا ہو، کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، اس کو ختم کر دو، اور اس کے بعد نیک بن جانا. گناہ کرنے سے پہلے توبہ کا سوچ کر گناہ کرنا یہ جھوٹی توبہ ہے، یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. توبہ وہ ہوتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد انسان کو پھر خیال آئے غلطی کر دی، شرم آئے. ان بھائیوں نے دو جگہ توبہ کا اظہار کیا ہے. ایک یہ توبہ، یہ جھوٹی توبہ ہے، قتل کرنے کے بعد ہم نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ جان بوجھ کے غلطی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے بعد میں توبہ کریں گے، یہ توبہ صحیح نہیں. اور ایک توبہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کی تھی، اپنے والد سے بھی کہا تھا، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، سورت کے آخر میں جب اپنی غلطی کا حقیقت میں پتہ چل گیا کہ ہم نے غلط کیا تھا یہی، تو اپنے والد سے بھی کہا، یوسف علیہ السلام سے بھی معافی. اب یہ دل کی شرم کے ساتھ توبہ تھی، یہ قابل قبول ہے. یہ ایک زندگی کے اندر بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہم سوچتے ہیں یار یہ کر لیں، یہ کام ایسے ڈنڈی مار دیں، یہ غلطی کر جائیں، یا جھوٹ بول جائیں، یہ حرام کما جائیں، یہ دو نمبری کر جائیں، اس بات کو چھپا جائیں، بعد میں توبہ کر لیں گے. ایسی توبہ قابل قبول عام طور پہ نہیں ہوتی، یہ جھوٹی توبہ ہے. اس کے بعد یہ بھائی کو لے گئے، والد کو کہا، والد کو اطمینان میں لیا کہ ہم جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، پکنک ہے بھائی بھائی کو ساتھ، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. اچھا، والد نے ایک اشارہ دیا، اور یہ ایک تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کسی غلطی کرنے والے کو کوئی ایسا اشارہ دے دیں کہ جس سے بعد میں وہ اس غلطی کے لیے اسی کو دلیل بنائے. انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، انی اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، ایسا نہ ہو اس کو بھیڑیا آگے کھا جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے. انہوں نے کہا اگر بھیڑیا آگے کھا گیا اور ہم تو ہم سے بڑا تو کوئی ناکام آدمی کوئی نہیں ہوگا کہ ہم اتنے سارے بھائی ہو کے اور اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر پائیں. فلما ذهبوا به واجمعوا يجعلوا في غيابة الجب ووحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جب وہ لے گئے اپنے بھائی کو، اور جب انہوں نے کہا کہ اب اس کو جاتے ہی کنویں میں پھینک دیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے یوسف، اب بچے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے ان کو بتایا کہ اندھیرے کنویں میں جا تو رہے ہو، بڑا مشکل کام ہے، سوچ کے دیکھیں. دیکھا ہے آپ نے کبھی کنواں دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ پرانے زمانے کے 60-70 سال پہلے کے جو بڑے کنویں ہوتے ہیں، کھدے ہوئے ہوتے ہیں، آج کل تو ساری بورنگ ہوتی ہے نا. کنواں آپ دیکھیں تو بڑی گہرائی میں ہوتا ہے، اندھیرا، اس کے اندر نیچے کافی گہرائی میں پانی آ رہا ہوتا ہے زمین کی سائڈوں سے، اس میں پانی کے اس کنویں کے اندر بھائی کو پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی فرمائی، ان کو تسلی بھی دی، وہی بھی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ تم اس سارے ان کی کرتوتوں کی ان کو خبر دو گے، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اب پورا دن گزارا انہوں نے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت آئے اپنے والد کے سامنے جھوٹا رونا رو کر. رات کے وقت آئے، رات کے وقت آئے تاکہ جھوٹا رونا پتہ بھی نہ چل سکے اندھیرے میں، کیونکہ بناوٹی رونا اور حقیقی رونے میں بڑا فرق ہے، چہرہ دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ کو پتہ نہ چلے. نمبر ایک. نمبر دو، رات کو آئے تاکہ دن کی روشنی میں آتے تو ہو سکتا ہے والد کہتے ہیں کہ چلو ہم دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. پورا دن گزار کے کہ ہم ڈھونڈ آئے، ہم دیکھا ہے. اور رات کا وقت اندھیرا بہت سی برائیوں کو انسان کی چھپا جاتا ہے. آ کر قمیض لائے کہ جی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. اندازہ تو تھا یوسف یعقوب علیہ السلام کو کہ ایسا ہونا ہے، کیونکہ وہ خواب ایک تھا، اور اس خواب کا انہوں نے پہلے کہا تھا کہ بتانا نہیں اپنے بھائیوں کو،
اس کے اوپر ہم آگے بھی بات کرتے ہیں. خیر اب وقت تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم آگے اس حد تک پہنچ پائیں گے، کیونکہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی، جب وہ دوبارہ جا رہے تھے 11 بیٹے، ان کو کہا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. تو یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے انسان کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا جائز ہے، لیکن وسوسے کے مرض میں انسان مبتلا نہ ہو. دو طرح کے لوگ ہیں: بلا وجہ کی شوشا کرنا، نظر لگتی ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی قابل غور چیز ہے. آپ کا ہر چیز ظاہر کرنا، ہر اپنی خوشی کا اظہار کرنا، کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں، اپنے بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالنا بلا وجہ درست نہیں ہے، نظر لگتی ہے. اور ایک تو ہے حقیقت، لوگ جھوٹا بھی کرتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں کے اسٹیٹس ڈالتے ہیں جہاں کبھی نہیں گئے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اپنا ایک بھرم قائم ہو جائے. ایسے ہی ہے نا، کرتے ہیں نا لوگ. ایسی میرے پاس بھی مثالیں موجود ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی. یہ ایک تو جھوٹ ہے، اور دوسرا یہ مزید اپنے آپ کو مزید خطرے میں ڈالنا ہے. یہ نہ کریں. لیکن کوئی انسان اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کر بھی جیتا ہوا مار نہ دے کہ انسان کے پاس ہے، اچھا نہیں کھا رہا، اچھا نہیں پہن رہا، اچھی زندگی نہیں گزار رہا، نظر لگ جائے گی. یہ بھی درست نہیں ہے. نظر کو سمجھنا چاہیے کہ شوشا پہ نظر لگتی ہے. کہیں پہ بہت زیادہ انسان کھل کر کوئی اللہ کی نعمت ہو اور وہ بہت زیادہ کھل کر اظہار ہو رہا ہو، وہ چیز درست نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو وسوسے کا مریض بھی نہ بنائے کہ انسان جینا چھوڑ دے، کھانا چھوڑ دے، جانا چھوڑ دے، گھومنا چھوڑ دے، جو اس کو اللہ نے ذرائع دیے ہیں اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا چھوڑ دے جائز اور حلال طریقے سے. یہ بھی درست نہیں ہے. یہ زندگی بیلنس ہو کر چلتی ہے. جھوٹی یا بلا وجہ کا اظہار اللہ کی نعمتوں کا نظر لگ جاتی ہے. اور انسان اپنی زندگی کو اظہار نہ کرے، بلا وجہ کا شو آف نہ کرے. لیکن اللہ نے آپ کو دیا، آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی طریقے سے زندگی گزاریں، لیکن بلا وجہ کا دکھائیں نہیں لوگوں کو. آپ کی زندگی آپ جئیں، لیکن اظہار مقصود نہ ہو. تو بہرحال یہ ایک بھی ایک لمبا ٹاپک ہے نظر کا. اب وہ میں بہرحال مختصر کرتا ہوں. دو باتیں بڑی اہم ہیں جو آپ کو اس میں بتانی ہیں، جو ہمارے اس ماحول کے حساب سے تعلق رکھتی ہیں. وہ بہرحال گر گئے، کنویں میں چلے گئے، پھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے ان کو نکالا اور لے جا کر غلام بنا کے بیچ دیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. بڑی کم قیمت لگی، معمولی قیمت کے بدلے ان کو بازار میں بیچ دیا گیا. کس کو بیچا؟ یوسف علیہ السلام کو. اور دنیاوی اعتبار سے بھی خوبصورت تھے، اور دینی اعتبار سے بھی متقی، پرہیزگار، مومن، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی آدمی تھے. قیمت کیا لگی؟ معمولی قیمت. تو ہم اپنی دنیا کے اندر قیمت بنانے کے چکر میں لگے ہیں. حقیقی قیمت وہ ہے جو میری اور آپ کی اللہ کے نزدیک ہے. دنیا کی نظروں میں میری اور آپ کی کیا قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کل قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہے. یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت کی قیمت معمولی لگ گئی بازار میں، جبکہ وہ کتنے قیمتی آدمی تھے یہ ہم جانتے ہیں. وہ کیوں قیمتی تھے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو قیمتی بنایا. تو آپ کی لوگوں کی نظروں میں کیا قیمت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کی اصل قیمت وہ ہے جو عند اللہ ہے، اور عند اللہ آپ کی قیمت آپ کے دل سے بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کی زبان سے جو ہم نے کئی ایک باتیں کرنی تھی، اب وقت نہیں ہے. آگے بہرحال اب وہ گھر میں پہنچ گئے، معاملات ان کے چلے، چیزیں بڑی آگے. اب ہوا یہ کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. جوان ہو گئے، ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. جوان ہو گئے، اور انسان اگر تقوی والی زندگی پر جوان ہو تو اللہ تعالیٰ اسے حکمت اور علم عطا فرما دیتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا انسان کے دل میں تقوی ہو، اتنا ہی اللہ کی طرف سے علم و حکمت انسان کو عطا کی جاتی ہے. اب جوان بھی ہو گئے، خوبصورت بھی تھے، ان کی خوبصورتی کا تذکرہ آگے ہے بھی صورت میں. اب یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا. ذرا سا غور کیجئے گا. عورت نے خود بہکایا. مرد اگر عورت سے کوئی اس کے ارادے غلط ہو نا تو ڈرتا ہے. عورت منع کر دے، بے عزت کر دے، بات پھیل جائے. میرا عورت خود آفر کر رہی ہے. نمبر ایک، ہوا فی بیتہا، اور گھر کے اندر تھے وہ، ان کے گھر کے آدمی تھے. یہ بھی نہیں کہ باہر سے کوئی آدمی آیا، لوگوں کو شک اور شبہ ہو، کیونکہ باہر سے کوئی اجنبی آدمی گھر میں آ رہا ہوتا ہے، محلہ دیکھ رہا ہوتا ہے، گھر والے بھی کوئی دیکھ سکتا ہے کچھ بھی. یہ تو گھر کے اندر اپنے خادم تھے. نمبر دو، وغلقت الابواب، عورت نے خود دروازے بند کیے. نمبر چار، وقالت ہیت لک، عورت نے خود کہا دعوت گناہ کے لیے. صرف یہاں بس نہیں ہوئی،
یہ عورت تھی بھی پاور والی، طاقتور، جس کے پاس اختیارات تھی بھی خوبصورت۔ 5 6 نمبر 7، یوسف علیہ السلام ان کے ہاں غلام تھے۔ نمبر 8، ان کا علاقہ بھی نہیں تھا۔ انسان عام طور پہ اپنے علاقے میں ہو نا، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اپنے محلے میں، تو وہ بہت شریف بن کے رہتا ہے، کیونکہ عزت کا ڈر ہوتا ہے۔ باہر کے ملکوں کے سفر کرے، کہیں علاقے سے باہر جائے، تو وہ پھر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی بے عزت ہو بھی گیا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ ڈر بھی یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، کیونکہ وہ اجنبی تھے، اکیلے ہی تھے۔ نمبر 9، خوبصورت آدمی تھے، جوان تھے اور خوبصورت تھے، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ نمبر 10، عورت بڑی بے باک تھی، اتنی بے باک تھی کہ جب یہ ایسی خبریں فوراً پھیل دی، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا، جب یہ ایسا کچھ واقعہ ہو جائے نا تو ایسی خبریں فوراً پھیلتی ہیں۔ آج کل وائرل ویڈیوز کا دور ہے نا، کسی کے کوئی گھر کا پردہ، کوئی معاملہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ عزت اس کی محفوظ ہے جس کی اللہ محفوظ رکھے، ورنہ ہم نے جس طرح کے ہمارے ساتھ معاملات ہو چکے ہیں تو عزتیں بچی ہوئی نہیں ہیں۔ تو اب وہ یہ خبریں تو فوراً پھیلتی ہیں، ایسی باتیں، ایسے میسیجز، ایسی ویڈیوز تو فوراً وائرل ہو جاتی ہیں، وہ بات فوراً پھیل گئی۔ اس عورت کی جیداری دیکھیں کہ پھر بلایا، ساری عورتوں کو اکٹھا کیا کہ میں غلط نہیں ہوں، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں پکڑائیں، اور پھر یوسف علیہ السلام خدمت کے طور پہ جب آئے تو وہ عورتیں ان کے حسن کے سامنے اپنے ہوش ایسے کھو بیٹھیں کہ وہ چھریاں جب ان کے ہاتھ پر چلی تو وہ تکلیف کا احساس تک ان کو نہ ہوا۔ قرآن میں موجود ہے۔ پھر اس عورت نے دھمکی دی کہ اگر میری بات نہیں مانی تو جیل جانا پڑے گا۔ اب آپ سوچیں، اتنے سارے گناہ کے مواقع اگر آ جائیں، اس وقت گناہ چھوڑنا، یہ اصل گناہ چھوڑنا ہے۔ موقع گناہ کے جتنے بڑھ جائے نا، اور اس میں انسان اپنے آپ کو روکے، اس وقت ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب آج کے چھوٹا سا موبائل میرے ہاتھ میں ہے، گناہ کا ایک سے ایک موقع، ایک سے ایک چیز، پیسہ، سب اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، آرام سے ہم گناہوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے گناہوں کے اسباب بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے گناہ سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور جو بچ جائے اس کا گناہ بھی اسی طرح، اس کا ثواب بھی اسی طرح بڑھ جاتا ہے، اجر بھی اسی طرح بڑھتا ہے۔ اسی لیے وہ آدمی کہ جس کو کل قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا، وہ آدمی، ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے کہ جس کو ایک عورت جو خود عہدے اور منصب والی ہو، بڑے خاندان کی، بڑے نام والی، اور خوبصورت بھی ہو، وہ خود دعوت گناہ دے اور وہ پلٹ کے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جیسے یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ۔ کیوں نہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ یہ تھوڑا سا سمجھیے گا۔ یوسف علیہ السلام کا بھی بچنا جو ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے خاص، ان کے لیے اللہ کی طرف سے خاص اہتمام تھا، اللہ نے ان کو بچایا۔ اللہ نے بھی جو بچایا، اس کے پیچھے بھی اللہ کی طرف سے اسباب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے دل کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے دل کے خیالات کو پاک رکھیں گے، اسی وقت آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بچنے کی توفیق جس کو کہتے ہیں اسی وقت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یہ عام طور پہ قراء حضرات، یا ہم جو قرآن میں وقف وغیرہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہاں وقف ہے۔ یہ وقف اچھا نہیں ہے، عمدہ وقف نہیں ہے، مناسب وقف نہیں ہے، مزہ نہیں آتا اس وقف۔ عبارت اصل میں یوں ہے، آیت کیوں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو پورا گناہ کا ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر بیٹھتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، اپنے رب کی طرف سے، ان کا بھی ارادہ بن جا، وہ ارادہ ہوا نہیں۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے ان سے برائی کو اور گناہ کے کام کو پھیر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے گناہ سے پھیر دیا، یہ کہا کہ گناہ کو ہم نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے پھیر دیا، کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ برائی آنے سے پہلے ہم نے یوسف کو خود ہی پہلے بچا لیا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اگر یہ اپنے رب کی برہان رب نے اپنی دکھائی ان کو، وہ برہان کیا تھی، اس میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، اس کی وضاحت ہے نہیں۔ بہرحال ایک عمدہ ترین بات یہ ہے کہ وہ
اجر و ثواب انسان کے خیالات میں آ جانا کہ اگر یہ گناہ چھوڑ دے تو اس کو کیا اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ملے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیسے گناہ کروں، یہ تصور گناہ کے وقت انسان کے دل و دماغ میں آ جائے، یہ ایک بہت بڑی برہان ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ انہ من عبادنا المخلصین، وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کو اس لیے بچایا، گناہ سے موفقین بندوں میں بنایا کہ اللہ کے بڑے پسندیدہ بندوں میں سے تھے، بڑے چنیدہ بندوں میں سے تھے، ان کا دل بڑا صاف ستھرا تھا۔ جو جب دل کے اندر خیالات غلط مستقل آپ سوچتے رہیں گے، گناہ کا سوچتے رہیں گے، گناہ کی راہیں آسان ہوتی جائیں گی۔ گناہ سے بچنے کا سوچیں گے، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں گے، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ویسے ہی معاملات آسان ہوں گے۔ آخر میں 2 باتیں کروں گا، بات لمبی ہو گئی ہے کافی۔ یوسف علیہ السلام کا دل بھی صاف تھا، یوسف علیہ السلام کی زبان بھی صاف ستھری تھی۔ کسی بھی موقع پر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، نہ اس موقع پر نہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ بعد میں جب وہ خوابوں کی تعبیر پوچھنے والے آئے اور وہ بادشاہ کا خواب آیا تو ایسے نہیں چلے گئے، بادشاہ نے بلوا لیا نا کہ اس کو لے کر آؤ، قال الملک ائتونی به استخلص لنفسی، بھائی اس نے خواب کی تعبیر نہیں، اس نے تو خواب کے حقیقت کو بیان کر کے حل بھی بتا دیا مسئلے کا۔ اور مینجمنٹ کے اندر وہی آدمی کامیاب ہے جو پرابلمز بتاتا نہیں ہے بلکہ پرابلمز کے ساتھ اس کی سولوشن بھی پیش کرتا ہے۔ یہ مینجمنٹ کا ایک بہترین اصول ہے۔ وہ آدمی جو مستقل پرابلمز بتاتا رہے، گھر میں، بزنس میں، کہیں بھی دنیا کے اندر کسی بھی جگہ، وہ آدمی بدترین آدمی ہے جو آپ کو مستقل آگے خبریں دی، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی، سر درد کرتا ہے۔ وہ آدمی محبوب ہوتا ہے جو پرابلم کے ساتھ اس کی سولوشن بھی بتا دے یا کر کے آ جائے، یہ پرابلم ہے، اس کا یہ حل ہے، دیکھ لیجئے، بتا دیجئے، کرنا ہے، یہ میں نے کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے وہی کیا، سولوشن بھی بتائی، پرابلم بھی بتائی اور سولوشن بھی۔ اب اس نے کہا لے آؤ، نے کہا ایسے نہیں، میرے پہ تو الزام لگا، میں تو جیل میں ہوں۔ اب جب جیل میں ہوں تو پہلے ان سے جا کر پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، وہ عورتوں کے بارے میں ذرا پوچھا تو جائے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ، یہ نہیں کہا جن عورتوں نے مجھے گناہ کی دعوت دی، ابھی بھی ان عورتوں کے متعلق کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور ان عورتوں کی طرف سے دھمکی آئی تھی کہ جیل میں جانا پڑے گا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا جیل میں جانا پڑے گا۔ تو انسان کا جب مقابلہ آ جائے، اس کے سامنے 2 آپشن ہیں، ایک ہے گناہ، غلط راستہ، اور ایک ہے تکلیفوں کا راستہ لیکن اس میں آخرت کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت۔ دنیا کا تھوڑا وقتی فائدہ ہے لیکن آخرت کو اگر چنا جائے گا تو دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا چنا تھا؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ اب آپشن یہ ہے کہ تو مجھے جیل جانا پڑے گا، اس عورت کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اس عورت کی بات کو مان لیا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا نا، یہ اتنا علم، نبوت، وحی، اور پھر یہ غلطی کر بیٹھوں تو کوئی عذر تو نہیں ہے، پھر تو برباد ہو گیا۔ دوسرا آپشن جیل جانے کا ہے تو اللہ مجھے جیل بھجوا دے، اور اگر نہ گیا تو ایسا نہ ہو کیونکہ انسان ہوں، کہیں نہ کہیں بھٹک نہ جاؤں، تو اللہ اب یہ مجھے اس مصیبت سے، اس گناہ سے محفوظ فرما لے۔ کبھی بھی ایسا کوئی موقع ہے زندگی کے اندر آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں، گناہ، مشکل میں پڑے ہیں، جھوٹ بول کے نکل سکتے ہیں، سچ بول دیا تو پھنس جاؤں گا، بے عزت ہو جاؤں گا، لیکن آخرت کی کامیابی چونکہ اسی میں تھوڑا وقتی نقصان تو اٹھانا پڑے گا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، ایک آدمی بغیر گناہ کے جیل میں چلا گیا اور کئی سال وہ جیل میں رہے لیکن سہ گئے۔ جیل میں جانا آپ میں سے کون، میں آپ کوئی قبول کرے گا جیل میں چلا جائے؟ بے عزتی ہے نہیں، ہم سمجھتے اپنے لیے نہیں، لیکن وہ اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے اس جیل کو قبول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نہ کرتے تو آخرت خطرے میں تھی۔ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ آ جائے جس میں دنیا کے اندر تکلیف اٹھانی پڑے لیکن آخرت کی کامیابی، بندے کو یہ راہ کو چننا چاہیے۔ زبان کا بھی استعمال انہوں نے صحیح کیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی جب وہ آئے اور انہوں نے چور بھی کہا، قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے اگر اس بھائی نے چوری کی، اس سے پہلے یوسف نے بھی چوری کی تھی، فاصرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، اپنے دل میں چھپا کر رکھا۔ پھر اس صورت کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھانا۔ جب ان 2 لوگوں نے اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، اس خواب کی تعبیر بتا دیں تو ہم آپ کو جو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ محسن آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے، جو نیک آدمی ہوتا ہے نا، اس سے ایسی ریز، ایسی شعائیں نکلتی ہیں، چہرے پہ ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ لوگ اس سے انسیت محسوس کرتے ہیں، جڑتے ہیں۔ نیک آدمی
سے نیک لوگ بڑی قربت اختیار کرتے ہیں، جڑتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں، اور برے آدمی کے نزدیک برے لوگ. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے کہ ان الارواح جنود مجندہ، یہ جو روحیں ہیں آپس میں، یہ ایسا ہے کہ جہاں جس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، جو جس مزاج کا ہوتا ہے، اس کی آٹومیٹک اس کے ساتھ بڑی اچھی بن جاتی ہے. تو انہوں نے بہرحال وہ آئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک نیک آدمی نظر آ رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلے اطمینان دیا کہ تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر پتہ چلے گی، لیکن پہلے بات کو سمجھو. بات یہ ہے کہ تم جس دین پر چل رہے ہو وہ دین ٹھیک نہیں ہے. فرصت تھی ان کو سمجھانے کی، ان کی آخرت کی. دنیا کی ان کو بات تو بتانی تھی، لیکن دنیا کی بات بتانے سے پہلے انسان کو آخرت کی بات سمجھانا بہت ضروری ہے. توحید کی دعوت یہ بڑا ضروری ہے سمجھانا. پہلے اس میں اپنا منع انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ وهم، یہ میں ایسی قوم، ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے وہ منکر ہیں. اور پھر ان کو کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اتنے ربوں کو پکارنا، اتنے خداؤں کو پوجنا، یہ ٹھیک ہے؟ یا ایک اللہ واحد القہار کی عبادت کرنا، جن کی تم عبادت کرتے ہو صرف نام رکھے ہوئے، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. پورا عقیدہ توحید ان کو تھوڑے وقت میں سمجھایا، کیونکہ ان کے خواب کی تعبیر سے زیادہ اہم چیز ان کے لیے یہ تھی. یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ جہاں موقع ملے وہاں انسان کو دین کی دعوت ضرور دینی چاہیے. آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے کچھ امپلائیز ہیں، ہمارے پاس کام کرتے ہیں، ہمارے ماتحت افراد ہیں، گھر میں کام کاج صفائی والے ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں؟ آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پریشان حال نظر آ رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا کہ یار یہ پریشان ہے تو اس کی مشکل کو ہم حل کر دیں. نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ اب جب آپ اس کی دنیا کی پریشانی کو دیکھ کر آپ اس کے اوپر ترس کھا رہے ہیں، اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں، تو آپ سوچیں اگر یہ آدمی اس حال میں دنیا سے چلا گیا تو کہاں جائے گا؟ اس کی اصل تکلیف کو تو سوچیں. آخرت بڑی اس کی بھیانک ہوگی، انجام بڑا خطرناک ہے، کیونکہ وہ کافر ہے. اس کو اس کی دنیا کا مسئلہ، اس کی دنیا کی پریشانی حل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصل جو آخرت کا مسئلہ ہے اس کے اوپر اس کو ضرور سمجھائے. یہ دکھ درد اپنے دل میں پیدا کرے. نہیں جی دین تو اپنا اپنا، لیکن دنیا کے اندر ہم اس کا خیال کر لیں. ہمیں یہ انسانیت، دکھ درد، یہ ساری چیزیں ہیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے اصل دین ہے، ایمان ہے، آخرت ہے، اس کی فکر سب سے پہلے کرنی چاہیے. آخری بات کہ امام شافعی سے بھی پوچھا گیا کہ آزمائش بہتر ہے یا انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، تمکین مل جائے، مضبوطی مل جائے، مقام مل جائے، مرتبہ مل جائے، یہ بہتر ہے، یا اللہ بندے کو آزمائے تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، اور وہ صبر کرے، اس کو اجر ملے؟ امام شافعی نے سوچا، سوچنے کے بعد کہا کہ انسان کو تمکین ملتی اس وقت ہے یمکن حتی یبتلا، لا یمکن حتی یبتلا. انسان کو مقام اور مرتبہ اسی وقت ملتا ہے جب وہ آزمائشوں سے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نبوت جو دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان سے بکریاں چروائی ہیں. بکریاں چرانا لیڈرشپ کے اندر ایک بہت بڑا کام ہے. بکریوں کا ریوڑ آسان نہیں ہے، ان کو سنبھالنا. یوسف علیہ السلام کو جو مقام اللہ نے، جو تدبیر ان سے لینی تھی، جو مقام ان کو دینا تھا، جو کام ان سے لینا تھا، اس کے لیے اس آزمائش سے ان کو گزرنا تھا. یہ اللہ کے بنائے ہوئے اسباب ہیں. بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ علم نہیں دے دیتا. اس کے لیے تدبیروں کے لیے انسان کو بہت کچھ پریکٹیکلی سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کا دنیا کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی انداز میں بڑی تسلیاں تھیں کہ آپ کا بھی ایک مقام ہے، آپ کو ایک اونچا مقام ملنا ہے، ایک لیڈرشپ، ایک نبوت کا. دنیا کے اندر ایک بڑا لیڈر سب سے جس کا نام دنیا پہچانے گی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ابتلا، آزمائش، جو میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ اتنی تکلیفوں میں، آزمائشوں سے گزار کر مقام ملتا ہے. انبیاء کو بھی، یوسف علیہ السلام کو تو کس کس طرح سے آزمایا گیا. بھائیوں نے خود کنویں میں پھینک دیا، بازاروں میں بکے، پھر بے قصور جیل میں گئے، لیکن پھر ایک مقام ملا. پھر وہ بھائی اور والد اور سارے گھر والے لوٹ آئے ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد. بڑی تکلیفیں سہی. والد کا صبر اپنی جگہ پر ہے، فصبر جمیل. مطلب باتیں میں وہی کہوں کہ بہت ساری ہیں، اب وقت ہمارا کافی زیادہ ہو گیا. جو چیزیں میں کوشش تھی کہ آپ کو ہماری اس دنیا کی زندگی کے حساب سے ہم سمجھ سکیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس واقعے سے سمجھ سکیں، وہ مختصر کوشش کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ کہیں اور یا کبھی پھر کہیں وقت ہوا چیزوں کو پھر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پھر کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ. آپ بھائیوں کے اگر کوئی سوالات ہیں، کچھ چیزیں ہیں تو پوچھ لیجئے تاکہ پھر
اس محفل کو ہم اپنے اختتام کی جانب لے جائیں. کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی. میرا خیال ہے سب کو بھوک لگ رہی ہے. واقعہ اصل میں سب نے میرا خیال ہے سنا ہوا ہے. میں نے اس کو، وہ وقت اتنا نہیں تھا کہ پہلے واقعہ سنا کے اور پھر تفصیل میں جاتے. بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں رہ گئیں، حقیقت ہے بہت ساری چیزیں رہ گئیں جو بیان کرنے والی تھیں. اللہ تعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے ہی بہت ساری چیزیں رہ گئیں. ان ربی لطیف لما یشاء، بہت ساری چیزیں تھیں کہ اللہ کا لطف یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس صورت میں کیسا نظر آتا ہے، کہ اللہ کی مہربانی کس انداز کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. بہت ساری چیزیں ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے. ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دے. محفل جو ہم بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، ہمیں اخلاص بھی عطا فرما دے، اور ہمارے ایمان کو سلامتی بھی عطا فرما دے، ہمیں عافیت و سلامتی والی زندگی بھی عطا فرما دے. ہمارے جو بھائی دوست اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، جو یہ گھر والے اپنا وقت اور گھر کے معاملات اور ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما لے. آپ بھائیوں کا آنا بھی قبول فرما لے انشاءاللہ. ہمارا یہ تعلق جو بنا ہے وہ اللہ کے دین کی خاطر ہے. کوئی دنیاوی مفادات ہمارے ایک دوسرے سے اس بیٹھک میں وابستہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.